الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام بدایت الطالب کے حدیث کے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ ہم جیسے کہ الاربعین النوویہ کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہم حدیث نمبر 19 سے آج انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ یہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں: كنت خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال علیہ الصلاة والسلام: یا غلام انی اعلمك کلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن ينصروك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: یا غلام، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العزت کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ جان لو کہ بے شک تو پوری امت اکٹھا ہو کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں ذکر کی ہے اور اس کو حسن صحیح قرار دیا۔ پھر شیخ اربعین النوویہ کے جو مؤلف ہیں جناب امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وفی روایت غیر الترمذی، ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں اس حدیث کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں: احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشحالی میں اللہ کو پہچانو اور اس کی طرف توجہ کرو، وہ سختی میں تمہیں پہچانے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبُكَ، جان لو کہ جو نعمت تم سے ہٹ گئی ہے وہ تمہیں نہیں پہنچ نہیں سکتی تھی، اور جو تمہیں حاصل ہو چکی ہے وہ تم سے دور نہیں ہو سکتی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مدد صبر کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور تکلیف کے ساتھ کشادگی لگی ہوئی ہے اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ امام احمد رحمہ اللہ کی مسند میں یہ الفاظ ہیں اس روایت کے اندر، جس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے حوالے سے
اور عقیدہ اسلام کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں فرمائی ہیں، اور اس حدیث کے راوی جیسے کہ میں نے کہا جناب عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی حفاظت کرنا، اس پر کاربند رہنا، اور اس کے جو فوائد ہیں اس سے روشناس ہونا۔ اگر اس حدیث پر ہم غور کریں تو اس کے اندر ہمیں بہت بڑی بڑی وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں، جو انہوں نے جناب عبداللہ ابن عباس کو فرمائی۔ اور اس حدیث کا فہم حاصل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی سوچ کو، فکر کو ڈھالنا، یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر دین اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہذا جو شخص اس حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتا ہے، یقیناً اس نے دنیا اور آخرت کی بہت بڑی خیر اپنے لیے سمیٹ لی ہے۔ غور کریں تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا درس دیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے توحید کا ذکر فرمایا، اس کی طرف رہنمائی فرمائی، عقیدہ، عبادت، اخلاق، آداب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اچھے اسلوب میں جناب ابن عباس کو سکھائیں۔ حالانکہ وہ بہت کم عمر کے ایک شخص تھے، جیسے کہ حدیث میں بھی ان کے لیے یا غلام کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی اے لڑکے۔ یعنی ہمیں ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات پا گئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ تقریباً 13-14 سال کے شخص تھے۔ تو یقیناً یہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحتیں فرمائی وہ بہت چھوٹی عمر میں تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محبت کے ساتھ ان کو یہ نصیحتیں فرمائیں، تاکہ ان کی ایک اٹھان جو ہے وہ خالص اسلامی بنیادوں پر ہو، ان کی جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کے اندر عقیدہ توحید راسخ ہو جائے اور ایک اسلامی نہج پر بہتر طریقے سے ان کی تربیت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، اساتذہ کے لیے، مربین کے لیے، والدین کے لیے، گھر کے بڑے کی حیثیت کے طور پر، کہ ہم اپنے چھوٹوں کے حوالے سے اس حوالے سے فکر کریں اور ان کو اسلامی تربیت کے مواقع فراہم کریں، ان کو سکھائیں، سمجھائیں، ان کی ابھی سے تربیت کریں، رہنمائی کریں فکری طور پر، عقیدے کے لحاظ سے، تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزار سکیں اور معاشرے کے اندر اپنا رول بھی ادا کر سکیں۔ اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی جامع ایک جملہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں سما گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اس حوالے سے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باقاعدہ الگ سے بھی شرح کی ہے، جو کہ موجود بھی ہے، غالباً انگلش زبان میں بھی ہے، اور اس کو انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ایک احفظ اللہ یحفظ کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے۔ مثلا اگر ہم اس کو اختصار سے بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات، اس کی حفاظت کرنا، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کی جو حدود ہیں، اس کی باؤنڈریز ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، اور اس نے جو ہم سے عہد و پیمان لیے ہیں ان سب کا خیال رکھنا یقیناً اس کے اندر شامل ہے۔ اس طرح کہ ایک مسلمان نے اس بات کا عہد کیا ہے اپنے رب سے کہ وہ شرک نہیں کرے گا، توحید پر قائم رہے گا، تو جب وہ توحید کے اس عقیدے پہ قائم رہتا ہے، اپنے آپ کو شرک کی برائیوں سے بچاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عبادات ہیں اس کے اندر جو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، اس کے خوف سے، اس کی رحمت کی امید سے، اور جو جملہ عبادات ہیں ان کو بہترین انداز سے احسان کے درجے پر قائم ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ادا کرتا ہے، تو یقیناً یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کہ بندہ اپنے رب کی حفاظت کرے، کیونکہ اسی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنی زبان کو بھی حفاظت کریں اور اس طرح ہم اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔
اسی طرح اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے کھانے پینے کے معاملات، کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ایسی چیزیں نہ کھائیں پئیں جس نے حرام قرار دی ہیں، یا حرام طریقے سے نہ ان کو استعمال کریں، نہ حرام طریقے سے پیسہ وغیرہ کمائیں، نہ اپنے پیٹوں میں ڈالیں، کہ جس سے اللہ رب العزت کے حقوق کی پامالی ہو اور ہمارا جسم حرام کمائی کے اوپر پلے بڑھے، تو یقیناً یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو جو بندہ ان چیزوں میں اللہ رب العزت کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کے احکام کا خیال رکھتا ہے، اس کے باؤنڈریز کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کس طرح ہے؟ یعنی وہ اپنے بندے کی مدد و نصرت فرماتا ہے، وہ اس کے مشکلات کو حل کر دیتا ہے، وہ اس کے اوپر سکینت نازل فرما دیتا ہے، اپنا قرب اس کو نصیب فرماتا ہے، اور اس کے لیے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے یقیناً۔ اور انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے بہت قریب محسوس کرتا ہے ایسی حالت میں۔ اسی طرح اس کی جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مصائب، تکالیف اور دیگر جو خواہشات نفس ہوتی ہیں اس میں یقیناً اللہ رب کی طرف سے اس کو حفاظت ہوتی ہے۔ گمراہ کن جو نظریات ہیں، افکار ہیں، شبہات ہیں، شہوات ہیں، اس سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو گویا وہ اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے جب وہ اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری آیات بھی موجود ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ رب العزت کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کے دین کی مدد و نصرت کرنا، اس کو پھیلانے میں اور اس کو دوسروں تک پھیلانے میں ایفرٹ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی مدد میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ رب العزت کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو یہ وہی بات ہے تقریباً جو پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ رب العزت سے سوال کرو۔ یعنی انسان کو جب بھی کسی چیز کی حاجت درپیش ہو تو اس کو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جھولی پھیلانی چاہیے، اور خاص طور پر وہ امور جو صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں وہ اللہ رب العزت سے ہی مانگنے ہیں یقیناً۔ اگر وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً انسان شرک میں مبتلا ہو جائے۔ مثلاً زندگی اور موت یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کسی کو رزق دینا، کشادگی دینا، اولاد دینا، نفع نقصان کا جو معاملہ ہے، تو یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، توحید کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہی ان چیزوں کو مانگیں۔ اگر ہم کسی معاملے میں مشکل میں پڑ گئے ہیں اور ہمیں اس سے نکلنا ہے تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے سوال کریں کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما، فتح و کامرانی نصیب فرما، میرے معاملات کو حل فرما، اور اسی طرح دیگر امور۔ اور اس طرح اس سے بھی بڑا معاملہ جنت اور جہنم کا، یہ بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کسی کو جنت میں ڈالنا، کسی کو جہنم میں داخل کرنا۔ تو اس چیز کا بھی سوال ہم نے اپنے رب سے کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی جنتوں میں داخل فرما دے اور مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرتا، ایسے شخص سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور یقیناً یہ بندے کے لیے بہت سعادت مندی کی بات ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، گڑ گڑائے، دعائیں کرے اور اپنے رب سے مانگے۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو
بہت زیادہ پسند ہے، اور یہی ایک مومن کے لیے اور سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اس کے اگینسٹ جو لوگ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ اللہ رب العزت کے حق کو ادا نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کا بہت واضح انداز میں قرآن کریم میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ مثلا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم اس وقت ظالموں میں سے ہوگے، یعنی یہ کام ظالم لوگوں کا شیوہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو بھی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ ایسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ طیب، یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے بندوں کو بھی اختیار دے رکھا ہے، تو اس لحاظ میں ان چیزوں میں یقیناً بندوں سے سوال کرنا جائز ہے۔ مثلا کسی دنیاوی کام میں اگر کوئی شخص اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے، تعاون کر سکے، تو اس سے یقیناً کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنا حق کا مطالبہ کرنا، مثلا ظالم کو ظلم کے دور کرنے کے لیے مدد مانگنا، قانون کا سہارا لینا، قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا، تو یہ کہ یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بیماری جب کسی کو آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کا سبب بھی بنایا کہ اس کو دور کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں جو ہمیں دوا دے، اور اس کے ذریعے پھر ہم صحت یاب ہو جائیں۔ یقیناً صحت یابی تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کے اندر بھی اختیار رکھا ہے کہ وہ ان سے دوائیاں وغیرہ لے لیں اور یہ چیز اختیار کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی توکل کے منافی نہیں ہے، توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو تو اللہ رب العزت نے خود اختیار کرنے کا حکم دیا ہماری شریعت میں۔ تو جو چیز صرف اور صرف جس چیز پر اللہ رب العزت کا اختیار ہے اس میں اللہ رب العزت سے ہی مانگنا ہے، اور جن چیزوں میں اللہ رب العزت نے بندوں کو بھی اختیار دے رکھا ہے، اسباب بنائے ہیں، تو یقیناً ان اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور بات ہے کہ انسان اپنی جو امید ہے، آس ہے، وہ اپنے رب پر ہی رکھے کہ جو کچھ ہونا ہے اس کی اذن سے ہی ہونا ہے، اسی کی اجازت سے ہونا ہے، کسی مخلوق کی اجازت سے نہیں ہونا کہ اس نے اگر مثلا کسی ڈاکٹر نے آپ کو اپنا دوائی دی ہے تو اس کی دوائی کی ہی بدولت ہی شفا ملنی ہے، بلکہ شفا اللہ رب العزت نہیں دینی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دوائی میں اللہ رب العزت شفا نہ رکھیں، آپ کو کسی اور دوائی کو اختیار کرنا پڑے، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، تو حقیقی طور پر شفا دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن سبب اس کو بنایا گیا، اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو انسان کو اپنے جو دل ہے وہ اپنے رب سے ہی جوڑے رکھنا چاہیے ان معاملات کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ، بلکہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تم صرف اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ یہ وہی بات ہے جیسے ہم نے پہلے کی کہ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اس میں بھی یقیناً مدد اللہ رب العزت سے ہی طلب کی جاتی ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے، اور جن چیزوں کا اختیار صرف اس کے پاس ہے اسی سے مدد طلب کی جائے گی، اور جن چیزوں میں اللہ رب العزت نے اسباب بنائے ہیں یقیناً بندوں کے اختیار میں چیزیں رکھیں ہیں تو ان سے بھی ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہی جوڑنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ شاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور پھر یہ بات جان لو کہ تمہاری امت بھی اکٹھا ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اللہ نے جتنا تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ وہ نفع آپ کو نہیں پہنچا سکتے، اور اسی طرح اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے جمع ہو کے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ رب العزت نے لکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفع و نقصان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمیں تقدیر کے اوپر ایمان لانے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، ہوتا ہے، ہو چکا ہے، ہوگا، وہ سب کا سب اللہ رب العزت نے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، کیونکہ وہ علیم ہے اور الحکیم ہے، لہٰذا وہ جانتا ہے کہ کس شخص نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اس دنیا میں اس کی کائنات میں کیا کچھ ہونا ہے، تو اس نے اس کو سب کچھ اپنے پاس لکھ رکھا ہے۔ تو جو بھی معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، کسی کو اس دنیا میں نفع پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو وہ اپنے حصے کا ہی چیز پہنچتی ہے اس کو، جو اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہے اور اس کے پاس تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے کوئی بھی چیز اس کے اندر اس دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، یعنی وہ کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی لوح محفوظ میں، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی کوئی بھی مصیبت پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اس کے متعلق لوح محفوظ میں اپنے علم کی بنیاد پر لکھ رکھا ہے کہ یہ چیز ہوگی اس دنیا میں، اس وقت اس معاملے میں یہ چیز اس فلاں شخص کے ساتھ ہوگی۔ یقیناً یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ علیم ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے کہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور نہ اس پر پھول نہ جاؤ، اترانے نہ لگ جاؤ جو تمہیں عطا فرمایا جائے۔ اور اللہ کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کے علم میں یہ موجود ہے۔ انسان کو اگر خیر ملتی ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور جس چیز سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان کا اس میں کمال نہیں ہوتا، اگر اس کو کوئی خیر مل جاتی ہے، اور کسی شر سے بھی اگر وہ بچ جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی خیر اس کا بھی کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے موجود ہوتا ہے، اس کی علم میں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں دیگر بہت مشہور اور بہت اہم باتیں ہیں۔ مثلا آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اس سے مراد لوح محفوظ پر جو لکھی گئی تقدیر ہے، اس دنیا کے احوال ہیں، وہ مراد ہے کہ اس پر اللہ رب العزت نے سب کچھ اپنے علم کے مطابق لکھ لیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور وہ جو لکھنے والے صحیفے ہیں وہ بھی خشک ہو گئے اور قلم بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو یہ دراصل لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے کہ اس پر جو لکھا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ البتہ انسان کی جو تقدیر عمری ہوتی ہے یا یومی ہوتی ہے یا ہفتہ وار، اس میں یقیناً رد و بدل ہوتا رہتا ہے، لیکن جو لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا، اس پوری کائنات کے احوال وہ چینج نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ناقص نہیں ہے بلکہ وہ کامل علم ہے، اس کا جو اندازہ ہے وہ کامل اندازہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے، یہ حدیث نمبر 20 ہے جناب ابی مسعود عقبہ بن عامر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، رواہ البخاری۔ جناب ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری بدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک پہلی نبوتوں کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے، یعنی جو ان تک پہنچا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، تو جو جی میں آئے وہ کر گزرو۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کی۔ یہ بھی ایک اہم حدیث ہے، اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے دین اسلام کے اندر حیا کی اہمیت، یعنی حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ان احادیث میں جس پر اسلام کا جو عمارت ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، پورے اسلام کا دار و مدار ہے، اور اس میں اپنی زندگی میں حیا، پاک دامنی اور اسی طرح شرم کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جو کہ خیر ہے اور بھلائی کا
سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محض شرمندگی کی وجہ سے خیر اور بھلائی کے کاموں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا ایک ایمانی صفت ہے، یعنی اہل ایمان کی ایک بہت بڑی صفت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، اور اس کو عادات و اطوار کو، جو شریف عادات و اطوار ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اس کو اپنانے میں مدد کرتی ہے، اور اس کے اندر مہذب ایک باسلیقہ اس کو بناتی ہے، اور جو اخلاق سے گری ہوئی چیزیں اس سے اس کو محفوظ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پرانے دور سے، یعنی پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان میں سے چند باتیں جو اس امت تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک یہ مشہور بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ پہلی امتوں سے بات چلی ہوئی آ رہی ہے، ان کے نبیوں کے جو ان کی تعلیمات میں موجود تھی، کہ جب انسان کے اندر حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا رہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حیا اپنانی چاہیے اور اپنے کاموں میں حیا کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جو بھی کام وہ کر رہا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا موجود تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت ہی عظیم ایک اخلاقی پہلو ہے۔ اور اس حوالے سے اور بھی احادیث ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی شر چیز نہیں لے کر آتی۔ اس طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جب دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی جب ایمان انسان کے اندر سے چلا جائے تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی آہستہ آہستہ جاتا رہتا ہے۔ اور اس حوالے سے اور بھی احادیث ہے یقیناً جس کا مطالعہ مفید رہے گا انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو باقاعدہ اس بات کی نصیحت کی کہ جب وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ نصیحت کر رہے تھے کہ تم بہت زیادہ شرماتے ہو، تمہارے اندر بہت حیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملاحظہ فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح ملامت نہ کرے، ان کو شرمندہ نہ ہونے دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو، یعنی اس کو ملامت نہ کرو اور اس کو شرمندہ نہ کرو، اس کے اندر جو حیا کا ایک پہلو ہے، کیونکہ فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے، یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان جس بندے کے اندر ہوتا ہے یقیناً اس کے اندر حیا کا جو پہلو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ صفت موجود ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صفت حیا بہت ہی پسند ہے۔ اور کیوں نہ پسند ہو، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ صفت بہت ہی اعلیٰ مقام پر موجود تھی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو میدان میں بغیر تہبند کے غسل کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا یقیناً اللہ عز و جل حیادار اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو چاہیے کہ وہ پردہ پوشی کرے۔ تو اس سے میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی حیا کی خوبی بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان بھی اس خوبی کو اپنائیں اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی اس چیز کو اختیار کریں اور اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو پیدا کریں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک حیا ہے اور دوسرا ایک بزدلی اور خجالت ہے، شرمندگی ہے، جو کہہ لیجئے کہ بعض اوقات انسان شرمندگی سے بچنے کے لیے یا بہت زیادہ شرمیلا پن ہونے کی وجہ سے نیک کام اور اچھے کام سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس کے کس طرف قدم نہیں بڑھاتا، تو یہ حیا نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ حیا یہ ہے کہ انسان جو برے کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایسے کسی کام سے کرنے سے اپنے آپ کو روکے، اور اس کو ناپسند ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، جس سے اس کے اخلاق پر
انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے اخلاق پر ضرب پڑتی ہے، یہ چیزیں منع ہے. جبکہ جو بزدلی ہے وہ یقیناً حیا میں داخل نہیں ہوتی، وہ انسان کی اپنی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اندر اخلاق جیسے، ہمارے اندر حیا جیسے عظیم خوبی بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے باذن اللہ حدیث نمبر 21 سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.